بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز۔ کامسٹ یونیورسٹی وہاڑی کیمپس سے کامیاب ہونے والے گریجویٹس کے اعزاز میں 19ویں کنونشن کا اہتمام۔ کنونشن کے موقع پر 39 پوزیشن ہولڈر میں میڈلز اور 560 گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر کامسٹ یونیورسٹی پاکستان پروفیسر ڈاکٹر تبسم افضل، ڈائریکٹر کامسٹ وہاڑی کیمپس پروفیسر سلیم فاروق شوکت اور دیگر نے بھرپور شرکت کی۔ سور مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ڈے کی چھٹی وفاق حکومت نے پھر سے بحال کر دی۔ تصور پاکستان کے شاعر 1877 میں پیدا ہوئے انسانوں کی اپنی شاعری سے اور روح کو بیدار کرنے والے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ڈے کے حوالے سے قصور سے محمد عرفان میو کی یہ خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ایک بلبل ہے جس کا نام محمد اقبال ہے۔ 9 نومبر 1877 وہ چراغ جو روشن ہوا اور بنا مشعل راہ انسانی روح کو بیدار کرنے والا لازوال شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے محلہ کشمیریہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تحریک پاکستان میں اہم کردار رہا۔ آپ کو خطبہ الہ آباد کے بعد مفکر پاکستان کا لقب ملا اور آپ ایک سچے عاشق رسول تھے جس نے اپنی قوم کو خودداری میں اس حد تک ڈوب جانے کو کہا جہاں وہ مقام آتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدایا عرض میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے اقبال کے علاوہ پیغام کوئی نہیں۔ تصور پاکستان کے خالق اس شاعر نے 28 مئی 1937 کو قائد اعظم کے نام ایک خط میں لکھا کہ پورے برطانوی ہندوستان میں تنہا آپ ہی کی ذات ایسی ہے جس کی طرف مسلمانوں کی نظریں رہنمائی کے لیے اٹھتی ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی تحریر سے جذبہ خودی کے شعور کو بیدار کیا۔ آج اگر علامہ محمد اقبال زندہ ہوتے تو موجودہ نسل کے اعداد و خسائل ان کی دل آزاری کا سبب بنتے۔ اب ذوق یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عرفان میو، آپ نیوز قصور۔ چوک سرور شہید ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سمیع اللہ فاروق کا تحصیل چوک سرور شہید کا دورہ، مختلف مقامات کا وزٹ جن میں THQ ہاسپٹل، چوک سرور شہید لینڈ ریکارڈ سینٹر، AC آفس شامل، صفائی کے نظامات، CEO میونسپل کمیٹی کی بریفنگ بھی لی اور ناجائز تجاوزات جلد ختم کرنے کا کہا۔ شہریوں کے مسائل سنے اور ان کو جلد حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ چوک سرور شہید ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سمیع اللہ فاروق نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور لینڈ ریکارڈ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف فیاض بٹ کی رپورٹ کے مطابق مندوباتین پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، بدنامی زمانہ منشیات فروش حسمت عرف ہاشم گرفتار، ملزم کے قبضہ سے 10 کلو گرام چرس برآمد۔ منشیات فروشوں کے خلاف ضلعی پولیس ان ایکشن، منشیات فروشی کا بڑا نیٹ ورک توڑ دیا گیا۔ انسانیت کے ان دشمنوں کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ SH تانر سیول لائن ہمراہ جوان خرم شہزاد، شفاعت حسین، الیاس شاہ، مزمل حسین نے بدنامی زمانہ منشیات فروش حسمت عرف ہاشم کو بنگلہ چوک واسو سے گرفتار کر لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے مجلس عاملہ کے سینئر ممبر، معروف سماجی شخصیت ملک راشد پرویز اعوان کی جانب سے پاکستان آئے ہوئے چیئرمین FCCI اسٹینڈنگ کمیٹی حافظ رفیق کاشف کے اعزاز میں ریاض کے مقامی ہوٹل میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام، جس میں پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ رفیق کاشف نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے نجی شعبہ آپس میں مضبوط روابط قائم کر کے کاروباری مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تقریب کے میزبان ملک راشد پرویز اعوان نے کہا کہ پاکستان میں معاشی ترقی کی اچھی خاصی صلاحیت موجود ہے، لہٰذا اس صلاحیت کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی جانب راغب کیا جا سکے۔ تقریب سے عدنان بٹ، مخدوم امین تاجر، سرور انقلابی، مکرم نذیر، زاہد شریف اور دیگر نے خطاب کیا۔ پاک پتن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے پلاٹوں کا جھانسا دے کر ریٹائرڈ ملازمین اور شہریوں سے کروڑ روپے لوٹ لیے اور جمع پونجی لوٹنے پر درجنوں متاثرین کا شدید احتجاج۔ لوٹنے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ گنج شکر گارڈن فرید نگر روڈ کے متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ درجنوں ریٹائرڈ ملازمین اور شہریوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کر کے گنج شکر گارڈن کے مالک رانا اطہر سے پلاٹ لیے۔ رانا اطہر نے ریٹائرڈ ملازمین سے فراڈ کرتے ہوئے ایک پلاٹ 3 لوگوں کو فروخت کر دیے۔ متاثرین سے رقم وصول کر کے پلاٹ نہیں دیے گئے۔ گنج شکر گارڈن میں نہ کوئی سڑک، نہ کوئی سیوریج اور نہ ہی بنیادی سہولیات موجود۔
पूरी कौम आज शायर मशरफ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश मना रही है। देखते हैं मलकानी की इस रिपोर्ट में। फ़ख्र सियालकोट शायर मशरिक मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का आज 145वां यौम पैदाइश अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इन्होंने अपनी शायरी से कौम में अलग वतन का ख्वाब बेदार किया और ग़ुलामी की जंजीरों से निजात दिलाई। इकबाल की शिकवा जवाब शिकवा जैसी नज़मों ने खूब दाद वसूल की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एहसन सलीम बरियार और दीगर मेहमानाने ग्रामी ने ख़ुसूसी शिरकत की और केक काटा। इकबाल मंजिल में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने जाए पैदाइश पर अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी से वाबस्ता चीज़ें देखी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ मलिक अनीक, आप न्यूज़, सियालकोट। सियालकोट से स्पेशल रिपोर्टर कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक समड़ियाल गांव माजरा कला में फायरिंग से 3 अफराद का कत्ल, लवाहिकीन का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। लवाहिकीन ने मोड़ चौक पर टायर जलाकर सियालकोट वजीराबाद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। डीपीओ सियालकोट मौके पर पहुंच गए। लवाहिकीन का मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालिबा। पाकिस्तान नयाज जर्मन बिजनेसमैन चौधरी तैमूर असलम की सरपरस्ती में यौम इकबाल पर महफिल समा का इनेकाद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश किया गया। दरबार बाबा साईं रबराखा सरकार पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए महफिल समा का इनेकाद। महफिल समा में अंसर अली कवाल हम नवाओं ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम सुनकर धमाल भी डाली गई और मुफक्कर पाकिस्तान शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जबरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया गया।